آپ اس حدیث مبارکہ کو خود یاد کریں اور اس حدیث مبارکہ کو اپنی بیٹیوں کو یاد کروائیں کہ ذرا دکھ کا موقع آئے تو جو خاتون خانہ ہے، جو بیٹے کی ماں ہے، اس کی ذمہ داری کیا ہے اور اس کو کیا عمل کرنا چاہیے اور کس انداز میں کرنا چاہیے۔ اگر آپ اس حدیث کے مضمون کو یاد کر لیں گے، آپ کو بھی فائدہ دے گا اور آپ کی بیٹیوں کو بھی فائدہ دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت طلحہ انصاری، ان کو حضور نے جنتی ہونے کی بشارت بھی دی ہے۔ حضور کے یہ صحابی عشرہ مبشرہ اصحاب میں سے ہیں، یعنی وہ اصحاب جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنتی ہو۔ یہ 10 صحابہ تھے جن کو حضور نے جنت کی بشارت دی۔ یہ ایک سفر پر تھے اور سفر کاروباری سفر تھا، بڑی دور کا سفر تھا اور بڑا مشکل سفر تھا۔ یہ تھک کے واپس آئے، بہت زیادہ تھکاوٹ سے جسم پہ، تھک کے واپس آئے۔ ان کا ایک بیٹا تھا اور وہ بچہ بڑا وجیح تھا۔ آپ کچھ بچوں کو دیکھتے ہیں کہ بچپن میں ہی ان کا سینہ چوڑا ہوتا ہے، ان کے بازو مضبوط ہوتے ہیں، ان کا ماتھا چوڑا ہوتا ہے، ان کی آنکھیں بڑی ہوتی ہیں اور ان کی جو گروتھ ہے نا وہ بہت پیاری ہوتی۔ تو اس بچے کی گروتھ بہت عمدہ تھی، جسم وزنی تھا، تندرست تھا، بڑا شوخا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہر بچے سے محبت کرتے تھے۔ یہ بچہ حضور کو بڑی پسند تھا۔ حضرت طلحہ سفر پر گئے تو یہ بیٹا بیمار تھا۔ جب واپس آئے، اب بیٹا بیمار ہو اور باپ سفر پہ چلا جائے تو اس کو سارا رستہ وہ پریشانی اور دکھ، وہ فکر تو رہتی ہے۔ جب وہ واپس پلٹے تو اس وقت ابو عمیر کا انتقال ہو چکا تھا، اور اس وقت ہی ہوا جب وہ گھر میں آئے، یعنی آج ان کے آنے کا وقت تھا عصر کا یا زور کا، تو آج ہی 11 بجے، 10 بجے، 10:30، 12 بجے بچے کا انتقال ہو گیا۔ اب سوچتے جائیں اس چیز کو کہ ماں ہے، بچہ فوت ہو گیا ہے، خاوند سفر پر ہے، اتنا اس کو اندازہ ہے کہ اس وقت تک وہ واپس آ جائیں گے۔ وہ ماں بڑے صبر کے ساتھ اپنے بچے کو بستر پہ لٹاتی ہے اور اس کے اوپر کپڑا دیتی ہے۔ اپنے وقت پہ حضرت طلحہ تشریف لاتے ہیں گھر میں، اور بیوی کو ملتے ہی یہ پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ بیٹے کا کیا حال ہے۔ اب ماں کا جواب سنیے۔ وہ چاہتی تو دروازہ کھولتے ہی اپنے سر میں خاک ڈال کے کھڑی ہو جاتی، بین کرنا شروع کر دیتی، سینہ پیٹتی، کپڑے پھاڑتی، حضرت ابو طلحہ انصاری کو کلاوے میں لے کے زور زور سے کہتی کہ دنیا اجڑ گئی، دین اجڑ گیا، گھر اجڑ گیا، بار اجڑ گیا، ہم یہ ہو گئے، ہم وہ ہو گئے۔ واویلا بھی کر سکتی تھی، اور اگر وہ کر بھی دیتی تو اس سے کیا ہونا تھا۔ ہم جن چیزوں پہ ماتم کرتے ہیں، کوئی بھی چیز ہماری نقصان ہو جائے، دکان جل جائے، کھیتی تباہ ہو جائے، کوئی بندہ فوت ہو جائے، کوئی مکان گر پڑے، تو ہم جتنا بھی واویلا کر لیں، واویلا کرنا اس چیز کو واپس تو نہیں لاتا۔ ہم عادت ہی پوری کرتے ہیں یا اپنی بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں، اس سے وہ چیز واپس نہیں آتی۔ اللہ کے قرآن نے ہمیں یہ فرمایا کہ جب ایسی حالت آئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو، اللہ کی حمد بیان کرو۔ خیر وہ گھر میں آئے، بیٹے کا پوچھا، کہا اسے آرام آ گیا ہے۔ بیوی کا جواب ہے، حضرت ابو طلحہ انصاری کو انہوں نے کھانا پیش کیا، ان کے ہاتھ دھلوائے، چہرہ دھلوایا، پاؤں دھلوایا، کھانا پیش کیا۔ انہوں نے بڑی تسلی سے کھانا کھایا، سفر کے تھکے ہوئے تھے، آرام کیا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اسی رات وہ خاتون اپنے خاوند کو خوش کرنے کے لیے جو اس وقت کا بناؤ سنگھار تھا، وہ بناؤ سنگھار کے مطابق اپنے خاوند کے بستر پر گئیں اور اپنے خاوند سے ہم بستری بھی کی۔ صبح ہوئی، میاں بیوی نے غسل کیا، تازہ دم ہوئے، تو حضرت ابو طلحہ انصاری پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے، بیٹا جاگ نہیں رہا۔ اب باپ کو انتظار یہی تھا کہ وہ میرے ساتھ بات کرے، اور وہ بڑا ہی پیارا بچہ تھا، حضور کا بھی بیلی تھا، اور وہ بڑا خوبصورت لڑکا تھا۔ اب بیوی کہتی ہے کہ اسے مکمل آرام آ گیا ہے، اس کا انتقال ہو چکا ہے،
وہ دنیا سے جا چکا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ اس خاتون نے جب انہوں نے پوچھا نا کہ اٹھتا نہیں ہے، اتنا سونا ہے اس نے، تو انہوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے پیارے رسول کے صحابی، مجھے یہ بتاؤ، آپ کے پاس اگر کوئی شخص امانت رکھے اور پھر اپنی امانت واپس مانگے تو کیا آپ اسے امانت واپس کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو ظاہر ہے وہ صحابی رسول تھے، کیسے کہہ سکتے تھے کہ امانت کو واپس نہیں کرنا؟ کہا کریں گے۔ پھر ساتھ ہی کہا کہ اگر امانت دینے والا امانت لے لے تو کیا آپ جو ہے وہ پریشان ہوں گے یا خوش ہو؟ امانت دینے والا امانت واپس کرے اور دینے والا نہ دے، امین جس کے پاس رکھی گئی وہ واپس نہ کرے، تو پھر کیا؟ انہوں نے کہا یہ تو بہت بری بات ہے، امانت میں خیانت۔ خیر اس بیوی نے پورا ذہن بنانے کے بعد حضرت ابو طلحہ انصاری کو کہا کہ آپ کا بیٹا دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ اس میں ایک سبق ہے ہماری خواتین کے لیے کہ اپنے خامند کو جس وقت وہ باہر کے معاملات سے پریشان ہو کے یا تھک کے آئے، اس کو کبھی بھی تنگ نہ کریں۔ یہاں پہ مجھے خواتین نہیں سن رہی، خواتین کے بھائی سن رہے ہیں، بیٹے سن رہے ہیں، شوہر سن رہے ہیں، میری روایت کی ہوئی یہ حدیث ان تک پہنچائیں کہ گھر میں سکون کا سبب کیا ہے۔ خامد باہر سے ہزارہ لوگوں کی باتیں سن کے آتا ہے، طرح طرح کی جو بھی مسائل ہیں آپ معاشرے میں اچھی طرح جانتے ہیں، سن کے گھر میں آتا ہے سکون کے لیے۔ اگر گھر میں بھی اس کو مینے ملیں، تانے ملیں اور اس کے اوپر اعتراضات ہوں، تنقید ہو، آپ خود سوچیں کہ وہ سکون کی تلاش میں پھر کہاں جائے گا اور اس کی جو دماغی حالت ہے وہ کیا ہو جائے گی۔ ہمیں اپنی بچیوں کی پرورش کرنی چاہیے، بیٹیوں کی پرورش کرنی چاہیے، بہنوں کی پرورش کرنی چاہیے، اپنی بیویوں کو یہ چیزیں سمجھانی چاہیے کہ جتنا ہو سکے خامند کے سکون کا سبب بنے، پریشانی کا سبب نہ بنے۔ حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس رات اس خاتون نے جو صبر کیا نا اپنے بیٹے کی وفات پر، اور اپنے خامند کے لیے جو سکون کا ذریعہ بنی کہ ان کو پریشان نہیں کیا، اس پہ صبر کیا، اللہ کی ذات نے اسی خاتون سے حضرت ابو طلحہ انصاری کو 9 بیٹے عطا فرمائے، 9 بیٹے، اور فرماتے ہیں کہ وہ 9 کے 9 بیٹے حافظ قرآن تھے، عالم دین تھے، اپنے ماں باپ کے باادب تھے۔ کسی دور میں حافظ قرآن ہونا اتنی ہی بڑی ڈگری تھی جتنا آج CSS پاس کرنا ہے۔ ہم نے تو حافظ قرآن کو یا عالم دین کو صرف اس پیمانے میں سوچا ہے نا کہ یہ مہینے کا کماتے کتنے ہیں، لہٰذا افضل وہ ہے جس نے CSS کیا ہوا ہے اور پاکستان کی بیوروکریسی میں کسی جگہ پہ ایڈجسٹ ہو گیا ہے اور اچھا اس کو پروٹوکول ملتا ہے، خوب کھاتا ہے، خوب بناتا ہے اور خوب گھر میں لاتا ہے اور لگاتا ہے۔ ہمارے نزدیک کامیابی کا معیار یہ ہے، اس زمانے میں کامیابی کا معیار یہ تھا، سب سے کامیاب وہ شخص تھا جس کو جتنا زیادہ قرآن آتا تھا۔ تو محدثین نے فرمایا ہے کہ اس دور میں جو سب سے کامیاب 9 پتر تھے وہ حضرت ابو طلحہ انصاری کے تھے اور 9 کے 9 ہی حافظ قرآن تھے۔ یہ کس چیز کا صلہ تھا؟ جو ان کی ماں نے صبر کیا اور جو ان کے باپ نے صبر کیا۔